اس وقت میں اس عظیم ہستی کی نسبت پر یہاں جمع ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب کہا ہے۔ اس ذات عالی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کا سردار بنایا ہے۔ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ انہی سے ہماری نسبت ہے، اسی سے ہماری پہچان ہے۔ انہی کے نام پر جینے اور مرنے کی آرزو بھی ہے۔ عزیزان محترم، کوئی لمبی چوڑی گفتگو کے بجائے تین بنیادی باتوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب تک یہ تین چیزیں ہمارے دلوں میں راسخ نہیں ہو جاتی، پیوست نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم مومن تو رہیں گے لیکن کامل نہیں رہیں گے۔ اگر ہم ایک سچے مومن بننا چاہتے ہیں اور ایک پکے مسلمان بننا چاہتے ہیں اور ویسے مومن بننا چاہتے ہیں جیسے مومن اللہ کے نبی دیکھنا چاہتے تھے، تو پھر ہمیں اپنے اندر تین چیزیں پیدا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے دلوں میں وہ حقیقی عظمت نہیں بیٹھے گی، اس وقت تک اللہ کے نبی سے ہمارا تعلق ویسا نہیں جڑے گا جیسا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہمارے اپنے شہر میں رہتے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بھی رہتے ہیں، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں بھی رہتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا مالدار ہے،
دلوں میں اس کا ایک اثر ہوتا ہے. یہ صاحب لکھپتی ہیں صاحب، حالانکہ یہ صاحب کروڑ پتی ہیں. اس آدمی کی دولت کا اور اس آدمی کے مال کا ایک اثر ہمارے دلوں پہ ہوتا ہے، اور خود بخود لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. کس وجہ سے عزت کر رہے ہیں؟ کہ مالدار ہے. آپ کو کچھ دے رہا انہیں؟ کچھ نہیں دے رہا. لیکن اس کے باوجود دلوں میں اس کے مال کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. کیا ہے صاحب؟ بولے کروڑ پتی آدمی ہے. کیا ہے صاحب؟ بولے گوداوری کھنی میں سب سے بڑا مکان ان کا ہے. یہ کون ہے صاحب؟ بولے یہ سب سے بڑی دکان ان کی ہے. تو آپ کی اس میں کتنی حصہ داری ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود دل میں ایک عظمت بیٹھی ہوئی ہے. دل میں ایک عظمت ہے. اسی طرح ایک عہدیدار ہوتا ہے، کلکٹر ہے، کمشنر ہے، ایس پی ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، حتیٰ کہ ایک کونسلر ہے. اس کے عہدے اور منصب کی ایک قدر ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، حالانکہ اس سے ہمارا کوئی کام نہیں پڑ رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دل میں ایک عظمت ہے، احترام ہے کہ یہ کلکٹر صاحب ہیں، یہ مالدار صاحب ہیں، یہ کمشنر صاحب ہیں، یہ ایم ایل اے صاحب ہیں، یہ ایم پی صاحب ہیں، منسٹر صاحب ہیں. کوئی منسٹر کسی کے گھر آ جائے تو لوگ بولتے صاحب ایک سیلفی لے لیتا ہوں. ایم ایل اے آ گیا تو بولتے صاحب ایک سیلفی لے لیتا ہوں. فوراً اس کی ایک فوٹو بنا کے کر کے ڈرائنگ روم میں آدمی لگا لیتا. ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری مرتبہ ملے تو انہیں پہچانتا بھی نہیں. لیکن گھر میں فوٹو لگی ہوئی ہے. یہ منصبوں کا، عہدوں کا، مال کا کی ایک عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. اسی کے نتیجے میں ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ایک مسلمان کے دل میں کتنی ہونا چاہیے؟ وہ تمام لوگ جن کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، رشتہ داریوں کی وجہ سے ہو، یا منصب کی وجہ سے ہو، یا دولت کی وجہ سے ہو، یا شہرت کی وجہ سے ہو، یا عزت کی وجہ سے ہو، یا منصبوں کی وجہ سے ہو، ان سب کی جو عزت ہمارے دلوں میں ہے، بولے رسول
عظمت ہے ہمارے دلوں میں، سوال یہ ہے کتنی ہے، کتنی ہے؟ نہیں، بہت ہے، بہت کتنی ہے؟ کیونکہ یہ بھی بہت ہے، یہ بھی بہت ہے، اس کو بھی بہت کہتے ہیں، اس کو بھی بہت کہتے ہیں، یہ اس کو بھی بہت کہتے ہیں۔ بہت تو ہر چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں کتنی ہونا چاہیے؟ کسی نے کہا کہ یہ بیان کرنا مشکل ہے ہمارے سے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ یہ بیان کرنا ہم سے مشکل ہے۔ شاعر نے کہا کہ مختصر یہ ہے، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ بولے ہم سے کہاں آپ کی تعریف ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے ہم سے۔ مختصر یہ ہے، اللہ کے بعد آپ سب سے بڑے ہیں۔ اب جو ذات اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے، ان کی کتنی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ان کے بڑے ہونے کا، ان کے اعلیٰ رتبے کا کتنا ادب، کتنا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری نسبت جو جڑتی ہے وہ یہیں سے جڑتی ہے۔ اگر اس کے اندر کسر ہے آگے کی راہیں مشکل ہو جاتی ہے۔ جب تک عظمت دل میں نہیں بیٹھے گی، احترام ممکنات میں سے نہیں ہے، احترام ممکنات میں سے نہیں ہے۔ دن میں نہ جانے کتنے لوگ ہمارے بازو سے گزر جاتے ہیں جسے ہم سلام بھی نہیں کرتے، ہائے ہلو بھی نہیں کرتے، نمستے بھی نہیں کرتے۔ لیکن ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی سلام کرنا تو دور کی بات ہے، ہم بازو بھی ہٹ جاتے ہیں۔ کون ہے صاحب؟ یہ بولے انسپکٹر صاحب ہے۔ یہ کون صاحب ہے؟ ایس آئی صاحب ہے۔ یہ کون صاحب ہے؟ سرکل صاحب ہے۔ یہ کون صاحب ہے؟ کلکٹر صاحب ہے۔ حالانکہ وہ ڈفلی لے کے بجاتے نہیں پھر رہا ہے، میں کلکٹر ہوں، راستہ دو مجھے۔ ایک رتبہ ہے، اس رتبے کا اثر دل پہ پڑا ہوا ہے، دل پہ پڑا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ شخصیت نظر آتی ہے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، اسے کوئی 4 پیر نہیں ہوتے، اسے کوئی 3 ہاتھ نہیں ہے، ہم جیسا انسان ہے، 2 آنکھ ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، لیکن اس کے باوجود
دن میں ہزاروں لوگ ہمارے بازو سے گزر جاتے ہیں، کوئی ہماری ذات پر اثر نہیں پڑتا، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی ہماری کیفیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس پوسٹ کا، اس عہدے کا ایک مقام ہے ہمارے دل میں، اور جیسے ہی وہ نام سنتے ہیں یا اس شخص کو دیکھتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیے، ایک مومن کے دل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عظمت ہونا چاہیے۔ کتنی عظمت ہونا چاہیے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے بڑا بنایا ہے۔ جن کے تذکرے سے قرآن بھرا پڑا ہے، سب سے پہلی چیز، دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں، دنیا میں جتنے رتبے ہیں، دنیا میں جتنے عہدے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت، ان کا کوئی مقام نہیں۔ یہ کہنا ہوگا کہ میری نظر میں ہر شخص قابل احترام ہے، لیکن میں عزت کروں گا ہر ایک کی محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظمت اللہ کے نبی کی ہمارے دلوں میں ہو، اور اسی عظمت کو ان نونہال بچوں کے دلوں میں بٹھانا ہے۔ خون کے قطرے قطرے کے اندر اللہ کے نبی کی عظمت بیٹھی ہوئی۔ اگر عظمت نہیں ہے، میں بتاؤں گا آگے چل کے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تو سب سے پہلی چیز ہے ہمارے دلوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے کہ وہ انبیاء کے امام ہیں، اس لیے کہ وہ اولاد آدم کے سردار ہیں، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، اس لیے کہ وہ ہم سب کے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ دنیا میں کئی رشتے ہوتے ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے والد کے چچا ہیں، یہ میرے والد کے ماموں ہیں، یہ میری والدہ کی خالہ ہے۔ آدمی کے اندر اسی اعتبار سے جذبات ابھرتے ہیں کہ یہ تو میرے باپ کا چچا ہے، یہ تو میری ماں کی خالہ ہے، اسی سے ایک جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارا رشتہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
ایک طرف اللہ کے نبی کا وہ بلند مقام، وہ بلند رتبہ، ایک طرف ہماری حقیر اور فقیر ذات، اور اس حقیر اور فقیر ذات کا اس عالی مرتبت ذات سے تعلق اور رشتہ، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ کہاں ہماری دو کوڑی کی ذات اور کہاں وہ عالی مرتبت اور عالی مقام ذات مقدس۔ یہ عظمت ہمارے دلوں میں ہونا۔ دنیا کے جتنے انسان ہیں، چاہے وہ کوئی بھی رتبہ، کوئی بھی عہدہ رکھتے ہوں، اپنی دل میں بیٹھی ہوئی عظمت کا جائزہ لیجئے، ان کی عزت زیادہ ہے میرے دل میں یا رسول اللہ کی؟ میں ان کو بڑا سمجھتا ہوں یا رسول اللہ کو؟ میرے دل میں مقام کس کا بڑا ہے؟ کونسلر کا، ایم ایل اے کا، ایم پی کا، منسٹر کا، پرائم منسٹر کا، کس کا؟ یا رسول اللہ کا؟ میرے دل میں کس کا مقام زیادہ ہے؟ خدا نہ خواستہ لاکھ مرتبہ اگر ہمارے دلوں میں، دیکھیے زبانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دلوں کی بات کر رہا ہوں، اگر ہمارے دل میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ اگر کسی کا مقام ہم نے دل میں دے دیا تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی ہو نہیں سکتا۔ زبان کا کیا ہے صاحب؟ زبان کچھ بھی بولتی ہے۔ یہاں اللہ اللہ بولتی، باہر جا گالی دیتی، یہ زبان ہے۔ 5 منٹ پہلے سچ بولتی، 10 منٹ کے بعد جھوٹ بولتی۔ زبان کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار دل کا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکل نہیں دیکھتا، نہ تمہاری حیثیت دیکھتا ہے کہ تم کس حیثیت کے مالک ہو، ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ شکلیں نہیں دیکھتا، اسی کی بنائی ہوئی حیثیتیں نہیں دیکھتا، وہ بھی اسی کی بنائی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہ تمہارے زبانوں کے بول کو دیکھتا ہے، ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، اس دل میں اللہ کی، اللہ کے نبی کی کتنی عظمت بیٹھی ہوئی، کتنی عظمت ہے۔ کہیں کسی انسان کو اللہ کے نبی سے زیادہ حیثیت تو دل میں دے کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ پہلی بات یاد رکھنا، دنیا کے کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں، سب سے زیادہ عظمت ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم کو جائزہ لینا ہے اپنے دلوں کا۔ دوسری چیز،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت. محبت سے کوئی دل خالی نہیں. کسی مومن مرد کا، کسی مومنہ عورت کا دل محبت سے خالی تو نہیں ہے. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے موجود، ایک چیز ہوتی ہے مطلوب. موجود اور مطلوب میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. گورنمنٹ کا اعلان آیا پولیس میں بھرتی ہو رہی ہے، بہت سے لوگ جاتے ہیں. جتنے جاتے ہیں اس میں سے بہت سے سلیکٹ نہیں ہوتے، کچھ سلیکٹ ہوتے ہیں، کچھ واپس ہو جاتے ہیں. ریجیکٹ ہو گئے. بھائی کیا ہوا؟ ریجیکٹ ہو گئے. کیوں بھائی؟ پتہ نہیں کیا ہے. پہلے ہائٹ اتنی نہیں تھی جتنی چاہیے، چیسٹ اتنا نہیں تھا جتنا چاہیے، پرسنالٹی ویسی نہیں تھی جیسی چاہیے، اور دوسرا آدمی ہم سے کم پڑا ہوا ہے، شکل و صورت ہم سے زیادہ بگڑی ہوئی ہے. بولے یہ سلیکٹ ہو گئے، آپ ریجیکٹ ہو گئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو جیسا چاہیے تھا اس کو اس نے لے لیا. اسے کہتے ہیں مطلوب. اس کو جیسا چاہیے تھا ویسا جو تھا اسے تو سلیکٹ کر لیا اور باقی کو ریجیکٹ کر دیا. یہ موجود ہے، وہ مطلوب ہے. ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہے. سوال یہ ہے اللہ کو جتنی محبت مطلوب ہے اتنی ہے یا نہیں ہے؟ جتنی اللہ چاہ رہا ہے. اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب سے ایسی محبت کرو، اتنی محبت کرو. اب سوال یہ ہے اتنی ہے یا نہیں ہے؟ بچہ ایگزام دے کے آ گیا، فیل ہو گیا. باپ پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ بولے فیل ہو گیا. کتنے نمبر سے؟ 1 نمبر سے. باپ یہ نہیں بولے گا 1 نمبر کے فیل کو فیل نہیں کہتے بیٹے، تو پاس ہے. کوئی بولے گا؟ کوئی بولے گا؟ اسے فیل مانیں گے یا پاس مانیں گے؟ 1 نمبر بھی اگر کم ہے تو اسکول والے کہتے ہیں تو فیل ہے، گورنمنٹ مانتی ہے تو فیل ہے. کیوں؟ پاس کے لیے جتنے نمبر چاہیے تھے اتنے نمبر تجھے نہیں ملے، لہذا تو فیل ہے. تو کیا اسے پڑھنے نہیں آتا؟ پڑھنے آتا ہے، لیکن کامیاب ہونے کے لیے جتنے نمبر طے کیے گئے ہیں اتنے نہیں لایا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت ہے، لیکن نبی نے ہم سے جتنی محبت مانگی ہے اتنی ہے یا نہیں؟ نبی نے ہم سے جتنی محبت مانگی ہے اتنی ہے یا نہیں ہے؟ تو سوال یہ ہے جتنی ہے اتنی سے کام چلے گا یا نہیں چلے گا؟ نبی فرماتے ہیں نہیں چلے گا. اب ہم کو جائزہ لے کر دیکھنا ہے کہ نبی جتنی چاہتے ہیں اتنی ہے یا نہیں ہے. نبی کتنی محبت چاہتے ہیں؟ ہم سے نبی کتنی محبت چاہتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم
تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. آسان ترجمہ ہے لا یؤمن احدکم. تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. کون آدمی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. غور سے سنیے، محبت ہمارے دلوں میں ہے، سوال یہ ہے اتنی ہے یا نہیں ہے جتنی نبی چاہ رہے ہیں ہم سے. نبی جتنی چاہ رہے ہیں اتنی ہے تو ہم کامیاب ہیں. محبت ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی نبی چاہتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہوں گے بھائی کامیاب. نبی کتنی محبت چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک اس کے باپ، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. اس کے دل میں اپنے باپ، اپنی اولاد اور دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں سے زیادہ محبت جب تک اس کو مجھ سے نہیں ہو جاتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن نہیں. وہ مومن نہیں ہے. جائزہ کیسا لیں گے صاحب؟ کیسا جائزہ لیں گے؟ کیسا دیکھیں گے؟ ایک طرف باپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ کچھ کرو، باپ کہہ رہا ہے کچھ کرو، ماں کہہ رہی ہے یہ کرو، بیوی کہہ رہی ہے کرو، اولاد کھڑی ہوئی ہے کرو. نبی کہہ رہے ہیں مت کرو. ایک طرف باپ اور باپ کی محبت، ایک طرف ماں اور ماں کی محبت، اولاد اولاد کی محبت، بیوی اور بیوی کی محبت، دوست اور دوستوں کا تعلق ہمارے اوپر پریشر ڈال رہا ہے کرو یہ کام. کیا میرے لیے بیٹا ہو کر اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ شوہر ہو کر میرے لیے یہ نہیں کر سکتے؟ باپ ہو کر آپ میرے لیے یہ نہیں کرو گے؟ تو میرا لنگوٹی یار ہے، کیا میری یہ فرمائش پوری نہیں کرے گا؟ اور دوسری طرف رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں نہیں، اب ہوگا نبی سے محبت کا امتحان. اب دیکھا جائے گا یہ کدھر جائے گا.
اگر ادھر گیا جدھر باپ ماں بیوی بچے دوست احباب خاندان رشتہ دار کھڑا ہوا ہے، اور ادھر آقا دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمان ہے، ارشاد ہے، ہدایت ہے کہ یہ کام مت کرنا. اگر ادھر گیا سمجھ جانا میرے دوست محبت میں کسر باقی ہے، کسر ہے، پکا نہیں، پکا نہیں ہے. ہم جائزہ لیں اپنا کہ میں پکا نہیں ہوں. کیوں؟ نبی کی محبت میں ان کی محبتوں کو میں قربان نہیں کر سکا. جنگ بدر کا موقع، اسلام کی پہلی جنگ، مکے سے مشرکین آئے ہوئے ہیں. صحابہ کرام پہلے سے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچ چکے تھے. رشتہ دار ہیں، کسی کا باپ ہے مشرکین کی صفوں میں، بیٹا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے. میدان بدر میں جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ اپنی کمان میں تیر لگا رہا ہے اور باپ سامنے ہے، باپ سامنے ہے، تو باپ نے غصے سے اپنی کمان میں تیر لگا کر اپنے بیٹے کی طرف پھینکا. نشانہ چوک گیا. ایک پھینکا، دو پھینکا، تین پھینکا، کئی پھینکا، ایک بھی نہیں لگا. اتفاق باپ کے ترکس میں رکھے ہوئے سارے تیر ختم ہو گئے. باپ ہکا بکا ہو گیا. اس کے بعد بیٹے نے اپنے کمان میں تیر لگائی. سننا آپ کے لیے آسان ہے، بولنا میرے لیے آسان ہے، لیکن نبی کے نام پر یہ کام کرنا آسان نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا زبان کے لقلقے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. زبان کچھ بھی بول دیتی ہے. بیٹے نے تیر لگائی، باپ کو نشانہ بنایا. ایک ہی تیر باپ کے حلق کے آر پار ہو گئی. باپ لڑکھڑاتا ہوا سواری سے نیچے گرا. بیٹا اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے اپنے باپ کے قریب پہنچا. کچھ دم باقی تھا، اپنی تلوار سے باپ کی گردن تن سے جدا کر دی اور اس سر کو لا کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھ کر فرمایا، یا رسول اللہ یہ میرے باپ کا سر ہے اور یہ آپ کی محبت سے ٹکرا رہا تھا. میں نے اپنے باپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا. جنگ بدر ختم ہوئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے ایک دن اپنے باپ ابو بکر سے فرمایا کہ ابا جان، جنگ بدر میں وہ مشرکین کے ساتھ آیا تھا. حضرت ابو بکر کے بیٹے مشرکین کے ساتھ آئے تھے جنگ بدر میں. حضرت ابو بکر سے فرمانے لگے کہ ابا جان، میدان بدر میں کئی بار ایسا ہوا کہ آپ میرے تیر کے نشانے پر آ گئے تھے.
آپ میری تیر کے نشانے پر آ گئے تھے، میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے آپ، مگر دل گوارا نہیں کیا کہ باپ پہ کیسے تیر چلاؤں، چھوڑ دیا میں نے۔ اگر میں چاہتا تو آپ پر تیر چلا کر آپ کو درجہ شہادت تک پہنچا سکتا تھا، لیکن میں نے یہ کام نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، سارے میدان بدر میں تجھے تلاش کر رہا تھا، میں تجھے تلاش کر رہا تھا، تو نے مجھے کئی بار نشانے پہ آنے کے باوجود چھوڑ دیا، خدا کی قسم اگر ایک بار تو میرے نشانے پر آتا، تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن میں بیٹا سمجھ کر نہیں، دشمن رسول سمجھ کر تجھے مارتا۔ بولے تو نے تو چھوڑ دیا، لیکن میں تجھے نہیں چھوڑتا، تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑا، لیکن میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا۔ اب سوال یہ ہے، کیا اس معیار کی محبت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں میں ہے؟ کیا نبی کی محبت میں باپ کی خواہش کو ٹھوکر مار سکتے ہیں؟ بولے ابا جان، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ سر آنکھوں پر، لیکن آپ کی خواہش نبی کے خواہش کے خلاف ہے، میں نہیں کر سکتا، معافی چاہتا۔ آج کا بیٹا یہ بولنے کی جرات نہیں کرتا، ماں کی فرمائش کو ٹھکرا سکتا ہے؟ نہیں ٹھکرائے گا۔ اولاد کی خواہش، رشتہ داروں کی خواہش، بہن اور بھائیوں کی فرمائش اگر نبی کے فرمان کے خلاف بھی ہے تب بھی ہم کریں گے۔ اب بیوی کی فرمائش پہ تو اس کے تو کیا کہنے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، شادی کی پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات ہے، اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ خلوت گاہ کے اندر ہے، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتے جا رہا ہے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ ہنگامی حالات میں اللہ کے نبی کے فرستادہ اس طرح کی آواز لگاتے ہوئے جاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا نبی بلا رہے ہیں، جلدی جلدی مسجد پہنچو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے کان میں بھی آواز پڑی، ایک طرف برسوں کے پالے ہوئے ارمان، جذبات کی تکمیل کا موقع، آرزوؤں اور تمناؤں کی پوری ہونے کی رات، اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ پہلی ملاقات اور خلوت گاہ میں پہلی بار ایک دوسرے سے آمنا سامنا، اور ادھر نبی کا فرستادہ آواز لگا رہا ہے، نبی بلا رہے ہیں۔
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ مطہرہ سے کہا نبی کا فرستادہ بلا رہا ہے. اب میں یہ نہیں فرمایا کہ اجازت دیجئے، اگر آپ چاہو تو خوشی سے اجازت دو تو. حضرت حنظلہ نے فرمایا اگر زندگی وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی، زندگی وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی، اگر زندگی نے وفا نہیں کی، جام شہادت نوش کر لیا تو کل حوض کوثر پہ نبی کے سامنے ملاقات ہوگی. ایسی محبت چاہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے لیتے ہیں کہ میرے دل میں بہت محبت ہے نبی کی. اب آپ جائزہ لے کر دیکھیے کس معیار کی محبت ہے، اصلی ہے یا اس میں ملاوٹ ہے. ماں کی محبت بھی ملی ہوئی ہے، باپ کی محبت بھی ملی ہوئی ہے، بیوی کی محبت بھی ملی ہوئی ہے، بچوں کی محبت بھی ملی ہوئی ہے، دوستوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی محبت ملی ہوئی ہے. اور یہ ساری محبتوں کا امتحان شادی کے وقت ہوتا ہے. صاحب وہاں کھلیں گے عاشقان مصطفیٰ اور محبان مصطفیٰ، وہاں کھلیں گے، ہماری محبتیں وہاں کھلے گی. ہماری محبت تو وہاں کھلے گی. باپ کی خواہش، ماں کی خواہش، بچوں دوستوں کی خواہش، بھائی کی خواہش، بہن کی خواہش، ہر ایک کی خواہش پوری ہو رہی ہے. سوال یہ ہے نبی کی خواہش پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ نبی کی آرزو پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ نبی کی سنتوں کو سر پہ بٹھایا جا رہا ہے یا خاندان کی خوشی میں نبی کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے؟ امتحان تو ہمارا وہاں ہے. یاد کرو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، یاد کرو ابو عبیدہ ابن الجراح کو، یاد کرو حضرت حنظلہ کو، اور ایک اپنی محبت کا جائزہ. اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک باپ، اولاد اور دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے. اب دیکھ لیں ہم میں سے ہر آدمی اپنا اپنا، آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لیں کہ میرے دل میں کیا واقعی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجہ محبت ہے کہ اس محبت کے سامنے میں ہر محبت کو ٹھوکر مار سکتا ہوں. ہر ایک کی آرزو کو نبی کی آرزو کے سامنے ریجیکٹ کر سکتا ہوں.
اس کا جائزہ لینا ہے اور یہ دیکھنا ہے. کیوں؟ اس کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ قرآن کی آیت ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پوری فہرست اللہ نے گنائی ان چیزوں کی جن سے انسان کا تعلق ہے. فرمایا تمہارا باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے مکانات، وہ تمام چیزیں جس سے تمہیں محبت ہے، جب تک اللہ اور اس کے رسول سے اس سے زیادہ محبت نہیں ہو جاتی تمہارے دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہاں رک کر ایک بات سمجھیے، جتنی زیادہ عظمت ہوگی اتنی زیادہ محبت ہوگی. یہ اٹیچ ہے ایک دوسرے سے. جتنی زیادہ عظمت ہوگی دل میں اتنی زیادہ محبت ہوگی. وہاں اگر کمی ہے تو یہاں کمی ہوگی. وہاں اگر کچھ کسر رہ گیا اس کا ریفلیکٹ ہو کر یہاں اثر پڑے گا، محبت میں کمی ہوگی. تیسری بات، یہ دو چیزیں ہو گئی. ایک عظمت کس معیار کی ہونا ہے، محبت کس درجے کی ہے. نبی کی محبت میں دنیا کی ہر چیز کو ٹھو کر مار دے. بولے یہ کام میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ میں باپ ہوں، آپ ہوں گے باپ، مگر نہیں کر سکتا. میں ماں ہو کے بول رہی ہوں، آپ کی جوتیاں میرے سر پر، مگر میں یہ کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے نبی کے فرمان کے خلاف ہے. یہاں ایک بات اور ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں نہیں مولانا باپ کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے نا؟ ماں کی نافرمانی جائز نہیں ہے نا؟ بالکل جائز ہے. لیکن جب باپ اپنے لمٹ کے اندر رہ کر بات کرے. دیکھیے ہر عہدے کے پاور ہوتا ہے. کلرک ہے اس کا ایک پاور ہے، ایل ڈی سی ہے اس کا ایک پاور ہے، یو ڈی سی ہے اس کا ایک پاور ہے، سپریڈنٹ ہے اس کا ایک اختیار ہے. سوال یہ ہے کیا ایک ایل ڈی سی ایک سپریڈنٹ کا کام کر سکتا ہے؟ کیوں؟ دستخط کرنے نہیں آتا؟ آتا ہے، لیکن ان کا کام میں نہیں کر سکتا، اللیگل ہے. ان کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. ماں ہے، اختیارات ہیں لیکن انلمیٹڈ اختیارات نہیں ہیں. باپ ہے، آپ بے شک باپ ہے، آپ کی جوتیاں میرے سر پر، لیکن آپ کو وہ مرتبہ حاصل نہیں ہے جو مرتبہ نبی کا ہے. آپ کے حکم کا وہ درجہ نہیں ہے جو نبی کے حکم کا درجہ ہے. دو باتیں ہو گئی، ایک عظمت، دوسری محبت. تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی.
ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یہ حدیث دوستو ایک آئینہ ہے. آئینہ. آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. آئینہ جھوٹ بولتا ہے؟ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. اور آئینہ حقیقت ہی دکھاتا ہے، خلاف حقیقت بھی نہیں دکھاتا. یہ حدیث ہمارے ایمان کے لیے آئینہ ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی، جو میرے طریقے سے محبت رکھتا ہے، جو میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، جسے میرا طریقہ محبوب اور پسند ہے. سنت کہتے ہیں طریقے کو. سنت کہتے ہیں طریقے کو. اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی، جس کو میرے طریقے سے محبت ہو. میرا طریقہ اور آپ کا طریقہ عبادت میں بھی ہے، گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی ہے، خریدنے اور بیچنے میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے. ہر چیز میں نبی کا طریقہ ہے. بعض لوگ نماز میں نبی کا طریقہ بہت گھٹ پکڑتے ہیں، باقی چیزوں میں لوز چھوڑ دیتے ہیں. بولے امام صاحب بولے آج بہت فرصت میں ہوں صاحب، میں کوئی کام نہیں ہے، مغرب کے 4 رکعت پڑھا دیتا ہوں آج. چلے گا؟ کیوں؟ امام صاحب کی مرضی ہے، نہیں چلے گا. حرم جائیں، بعضوں کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ جانے کا موقع ملتا ہے، لہذا نیت کرے کہ آج فجر کی 4 رکعت سنت پڑھتا ہوں، کیونکہ کعبے میں 1 رکعت کا 1,00,000 رکعتوں کے برابر ثواب ہے، اور جب تک رہوں گا پابندی سے فجر کی 4 سنت پڑھوں گا. چلے گا؟ نہ پڑھے گا، نہ کسی کو پڑھنے دے گا. کیوں؟ بولے نہیں حضور 2 ہی بتائے تھے. تو سوال یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ عبادات کے معاملے میں مضبوطی کے ساتھ ہم لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں، کیا نبی نے صرف نماز روزے کی حد تک ہی پابند کیا ہے یا ہر کام میں پابند کیا ہے؟ پھر باقی چیزوں میں نبی کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ تیسری بات اللہ کے نبی کے متعلق اطاعت، آپ کی فرمانبرداری. اللہ کے نبی نے واضح حدیث ہے، سن لیجئے. حضور نے فرمایا من احب سنتی، جو میرے طریقے سے محبت کرے گا، جو میری سنت سے محبت کرے گا، وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے. 2 اور 2 4 ہو گیا، صاف بات صاف ہو گئی. حضور نے فرمایا جو میرے طریقے سے محبت کرے گا، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور جو میرے طریقے سے محبت نہیں کرتا، یہ لکیر ہے، یہ لکیر ہے جو کھینچ دی گئی ہے محبت کرنے والوں کی، محبت نہ کرنے والوں کی. دونوں کے درمیان میں ایک دیوار ہے.
محبت کرنے والوں کی، محبت نہ کرنے والوں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری سنت سے بھی محبت کرے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ نبی تو پسند ہے، نبی کے طریقے نہیں پسند ہیں۔ نبی تو پسند ہے، نبی کے طریقے پسند نہیں ہیں۔ ارے صاحب، کس نے کہا آپ کو کہ مکے کے مشرکین کو رسول اللہ پسند نہیں تھے؟ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا بادشاہ بننا چاہتے ہو بنا دیں گے ہم آپ کو، مال و دولت چاہتے ہو مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں گے تمہارے لیے، بیٹی چاہتے ہو مکے کی حسیناؤں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لو، تمہارے نکاح میں دے دیں گے۔ بحیثیت محمد مکے والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مکے والوں کو آپ کی ذات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بحیثیت محمد مکے میں کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بحیثیت رسول اللہ ان کو اعتراض تھا، بحیثیت محمد وہ آپ کو بادشاہ بنا کر ایکسپٹ کرنے تیار تھے، اپنا داماد بنانے کے لیے تیار تھے، اپنی دولت آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ بحیثیت محمد انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض کس چیز سے تھا؟ محمد منظور ہے، محمد الرسول اللہ منظور نہیں ہے۔ ہمارا حال بھی کچھ ایسے ہی ہے، حضور پسند ہے، حضور کے طریقے نہیں پسند ہیں۔ اگر حضور کے طریقے پسند ہوتے تو آج ہمارے چہرے بغیر داڑھیوں کے نہیں ہوتے، اور تمہارا چہرہ نبی کے چہرے سے خوبصورت نہیں ہے۔ اگر ہم کو حضور عزیز ہوتے تو آج مسلمانوں کی بیٹیاں بے پردہ گھروں سے باہر نہ پھرتی۔ اگر حضور سے محبت ہوتی، جہیز کے نام پر ہمارے بیٹے بیچے نہ جاتے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی جوانی کی قیمت لگاتا ہے۔ کہاں ہے نبی کے طریقے ہماری زندگی میں؟ اللہ خیر، وقت ہو گیا، آخری بات یہ یاد رکھے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا وہی ہے جو میری سنت سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے فیصلہ کر دیا، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد لاکھ بول لیجئے، لاکھ نام رکھ لیجئے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا جنت میں ہوگا، کانا معی فی الجنہ، وہ میرے پڑوس میں ہوگا، جو میرے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، خریدنے میں، بیچنے میں، لینے میں، دینے میں۔ غلامی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ یہ تین باتیں یاد رکھیں، جتنی زیادہ عظمت ہوگی اتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ فرما برداری ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کے دل میں بے پناہ محبت ہو اور اس کی فرمائش ٹھکرا دے، ناممکنات میں سے ہے۔ ایک بیٹی اپنے باپ سے چمٹ جاتی ہے، کیوں؟ باپ بے انتہا محبت کرتا ہے بیٹی سے،
کیا ریجیکٹ کر سکتا ہے بیٹی کی فرمائش وہ باپ؟ ریجیکٹ کر سکتا ہے بیٹے کی فرمائش کو باپ؟ نہیں کر سکتا۔ پھر ہم کیسے نبی کی سنت کو ٹھکرا کے چلے جاتے ہیں؟ لہذا سیرت کا یہ پیغام ہے کہ یہ 3 چیزوں کا ہر مسلمان جائزہ لے، دیکھے کہ عظمت کتنی ہے۔ عظمت میں کسر ہے تو محبت میں کسر رہے گی، محبت میں کسر ہے، اطاعت کے اندر کسر باقی رہے گی۔ اور آج ہماری طبیعتیں سنت پر جو آمادہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے محبت میں کمی ہے۔ محبت میں کمی اس لیے ہے کیونکہ نبی کی عظمت میں کمی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک سچا، ایک پکا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار غلام بنائے۔ خالی غلام نہیں بننا ہے، فرما بردار غلام بننا ہے۔ خالی غلام بنیں گے نہیں، فرما بردار غلام بننا ہے، اطاعت گزار غلام بننا ہے۔ اللہ ہم سب کو فرما بردار، اطاعت گزار غلام بنا کر زندہ رکھے، اور جب تک زندہ رہے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے۔ جب موت کا وقت آئے تو پروردگار عالم ہم سب کو ایمان کامل پر، توحید خالص پر موت مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسها تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ اے اللہ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار اور فرما بردار غلام بنائیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے حکموں کو پورا کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ جتنے لوگ حاضر ہیں یہ سب تیرا تذکرہ اور تیرے نبی کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے پروردگار ہماری ان محبتوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے ان جذبوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس کے بدلے میں ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا سے سرفراز فرمائیے، ہم سب کی بخشش فرمائیے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، ہماری اولاد کو صالح اور پرہیزگار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو سنتوں پر آمادہ فرما دیجئے، ہمارے مزاجوں کے اندر دین کی طرف رغبت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام حاضرین کے جائز مرادوں کو، جائز ارادوں کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ چٹھی دیے ہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس کے اندر، اے اللہ جو بھی لکھا ہے اور جس مقصد سے بھی لکھا گیا ہے اے اللہ اس مقصد میں پوری کامیابی عطا فرما دیجئے۔ تمام حاضرین اور غائبین کی مغفرت اور بخشش فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا